میدان محشر کے خوف کو دیکھیں گے، وہاں کے وحشت کو دیکھیں گے، اللہ کے غضب کو برستا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ہر ایک فرشتے، اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبر اپنے چہروں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، پیغمبر جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کے چہرے کے بل گرے، فرشتے چہرے کے بل گرے، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں دین کو ذبح کیا ہوا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو میں نے اور تم نے نہ کیا ہو؟ کون سی نیکی ہے جس کو میں نے اور تم نے دھکے نہ دیا ہو؟ میرے بھائیوں، کبھی احساس تو پیدا کیجئے نا۔ یہ خوف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، کانپنے لگے، اللہ رب العالمین کے دربار میں التجا کرتے، واللہ لو کنت شجرۃ لتوزد، اے عرش والے اللہ، ابو ذر غفاری کی التجا ہے، اے کاش تو مجھے اشرف المخلوقات بنانے کے بجائے کوئی درخت بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ لوگ درخت کو کاٹ کے جلا کے راکھ بنا دیتے، لو ابو ذر غفاری تیرے عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ کی قسم، مرنے کے بعد انسان بات کرتا ہے، خبر چیختی ہے۔ اللہ رب العالمین کے آخرت کا خبر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ نے آخرت کے عذاب کے حوالے سے جو باتیں تمہارے نبی کو بتلا دیا، اگر میں نے تمہیں بتلا دیا، رب کعبہ کی قسم تمہاری زندگی سے خوشی غائب ہو جائے گی، ساری زندگی روتے روتے گزار دو گے۔ یہاں جمعہ نماز پڑھ کے لوگ فخر کر رہے ہیں، یہاں جمعہ نماز پڑھ رہے مسلمان، اپنے گھر پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی، ہاں جی پکا مسلمان۔ یہاں عید کی نماز پڑھنے والا بھی اپنی گاڑی پہ لکھا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہو گیا نا، اسی کا نام اسلام ہے۔ ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، ہم تو چاہتے ہیں بس ٹوپی پہن لے، بس یہ ٹوپی نماز کے بعد اپنی جیبوں میں چلی جاتی ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے میں زندگی گزار دیتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت میں بازی لے جائیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ مڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے۔ آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی رشتہ داری۔ نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اس ذابار ہے جو اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا۔ اللہم بارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضا۔ معزز حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تماموں نے نماز مغرب با جماعت ادا کی۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی نماز کو قبول فرمائے، اللہ مرتے دم تک نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، چونکہ آج میرا عنوان ہے فکر آخرت، یہ عنوان نہ میرے لیے نیا ہے نہ آپ کے لیے نیا ہے۔ یہ وہ عنوان ہے جسے میں اور آپ نے بار بار سنا اور سنایا ہوا عنوان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دل کی سختی کا، زندگیوں میں غفلت کا عالم یہ ہے
کہ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، اگر ہمارے دل میں کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ آخرت کی فکر نہیں۔ انسان دکان کی فکر کرتا ہے، مکان کی فکر کرتا ہے، بیوی بچوں کی فکر کر لیتا ہے، بزنس کی فکر کرتا ہے، اپنی صحت کی فکر کرتا ہے، لیکن آخرت کی فکر سے غافل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام میں آواز تھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ دنیا کے نرم گرم بستروں پہ آرام کرنے والے، غفلت سے جاگ جا، تیرے سر پہ موت کا پنجہ سوار ہے، تیرا پہلا ٹھکانہ قبر ہے، آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی چھوٹا سا سفر ہے، یہ زندگی پانی کا بلبلا ہے۔ اب میں آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اور اتنی دور سے آیا ہوں کہ کل صبح 8 بجے سے سفر میں تھا، رات 1 بجے آپ کے گاؤں کرنول پہنچا ہوں۔ اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، آ تو گیا ہوں، لیکن موت اتنی بے وفا ہے، زندگی اتنی بے وفا ہے، مجھے کیا معلوم کہ میں آپ کے گاؤں سے اپنے گاؤں جاؤں گا یا میری لاش پہنچائی جائے گی، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام نے زندگی کی کڑواہٹوں کو، موت کی حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا، اور ارشاد فرمایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی فکر لے کے چلتے تھے، اللہ کے نبی جوانی میں بوڑھے نظر آنے لگتے۔ میرے بھائیوں، فکر جو ٹینشن ہے نا، یہ انسان کو آدھا بوڑھا بنا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ، جس انسان کو زیادہ ٹینشن اور فکر ہوگی، وہ انسان کم عمر ہی میں جس کے بال سفید ہوتے نظر آئے۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے ابو بکر صدیق نے، دیکھا، دیکھتے رہے، اللہ اکبر، داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ قد شبتا، تاجدار مدینہ آپ کی عمر اتنی لمبی تو نہیں ہوئی، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید ہونے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، رسول رحمت علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیان فرمایا، ما شبت یا ابا بکر قد شیبتنی القرآن، اے ابو بکر، تیرا نبی بوڑھا نہیں ہوا ہے، آخرت کی فکر نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوف تھا، یہ ٹینشن تھا۔ اللہ اکبر، جنت ملے تو کیسے ملے؟ دن کے اجالے میرے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ، تاجدار مدینہ کا اعلان ہے، التجا ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ تیرے نبی کے اوپر تو اپنا حساب آسان فرما۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جس کے ہاتھ میں اللہ اپنی تعریف کا جھنڈا دے دے گا، خود اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لواء الحمد یوم القیامت بیدی وابونا آدم تحت لواء ھذا۔ لوگوں، قیامت کے میدان میں ساری انبیاء کی موجودگی میں، ساری مخلوقات کے سامنے اللہ اپنی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا، اور میری عظمت کا کیا کہنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے پیغمبر میرے ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو، لیکن میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ جب تک میں نہ جنت میں جاؤں، کسی نبی کو جنت میں جانے کی پرمیشن کوئی نہیں۔ اتنا عظمت والا، اتنا جلالت والا، اتنا مرتبے والا، اتنا شان والا نبی جب اپنے حساب کو یاد کرتا ہے، دعا ہو رہی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تیرے نبی کے حساب کو آسان کرنا۔ دعا ہو رہی ہے، بیگم عائشہ صدیقہ نے دعا سنا، اللہ اکبر، ہڑبڑا گئی، فرمایا عمل حساب الیسیر۔ تاجدار مدینہ، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، یہ آسان حساب کی آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آسان حساب کیا ہوتا ہے اور آپ کا آسانی والا حساب سے کیا تعلق ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، او صدیقہ بنت صدیق سن لے، اللہ کی عدالت جب سجے گی چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، خاندان دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے، جھوٹے کیس جمع کر کے خریدا اور بیچا فیصلہ نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے میدان میں عائشہ کالی کملی والے محمد کو بھی کھڑا کر کے اللہ یہ پوچھ لے، اے نبی تو نے یہ کام کیوں کیا؟ عائشہ پھر میری کیا مجال کہ میں بھی اللہ کے کیوں کا جواب دے سکوں۔ یہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عالم یہ رات بستر پہ آتے، دن بھر دعوت و تبلیغ میں گزارتے، رات جب بستر پہ سونے کے لیے آتے، لبوں کو کھول کے اللہ سے التجا کرتے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ تیرا نبی دربن کی تھکان سے اب بستر پہ سر رکھنے جا رہا ہے، سونے کی ارمان کوئی نہیں، لیکن سونے سے پہلے التجا یہی ہے، جس دن تو تیرے بندے کو میدان محشر میں جمع فرمائے، تیرے نبی کو حساب سے آزاد فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا حال ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، لوگوں رات کی تنہائی میں نے دیکھا میرے بستر سے میرے نبی غائب، نیند سے جدا، بستر سے جدا، بیوی سے الگ تھلگ، قام یقوم اللیل۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، نبی میرے سے دور، نیند سے دور، بستر سے دور۔ جوانوں اپنی آپ کا زندگی کا مطالعہ تو کیجئے نا، واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، گپا شپی میں، دوستوں کے ساتھ چوراہوں پہ، سڑکوں میں، پارکوں میں تم رات کے 12 1 بجے تک گپے مار رہے ہو۔ تمہارے نبی کا حال یہ آخرت کی فکر میں بیوی سے دور ہو گیا، نیند سے دور ہو گیا، بستر سے دور ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، میری آنکھوں نے دیکھا کان یقوم اللیل۔ لوگوں میرا نبی میرے سے دور، میرا نبی میرے سے دور، کسی اور طرف نہیں گیا، کسی کام کے لیے نہیں گیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی، گھر کے اندھیری کوٹری میں دیکھتی ہوں تاجدار مدینہ رات کی تنہائی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اللہ کے دربار میں آخرت کی فکر میں اتنا لمبا قیام کر رہا ہے، اتنا لمبا قیام کر رہا ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا حتی تتفتر قدما، میرے نبی کے تہجد اور لمبے قیام کی وجہ سے دونوں پیر پھٹ گئے تھے، ایڑیوں سے خون جاری۔ یہ میرے اور آپ کی نبی کی آخرت کا حال۔ آج تم جمعہ میں اتنے چلے آتے ہو کہ مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے، اور فجر کی نماز کا حال یہ ہے امام صاحب اور مؤذن انتظار کرے کہ اقامت کہنے کے لیے کوئی اور آدمی جماعت کی ضرورت ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ فکر کہاں چلی گئی؟ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی کی عدالت میں ایسے آئے، پراگندہ حال ہے، بکھرے بال ہیں، آگے فرمانے لگے، اللہ کے نبی کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، دبلے پتلے، جوانی کے اندر خوشیاں ماند پڑ گئی، بال بکھرے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معاذ بن جبل باریک سا ہو گیا ہے، خوشیوں سے دور ہو گیا ہے، کپڑوں کی اور اس طرح کے ہوش سے غائب ہو گیا ہے۔ فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا، معاذ بن جبل اپنا تو نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تیری جوانی کہاں چلی گئی؟ تیری چہرے کی رونق کہاں چلی گئی؟ وہ تیرے کپڑوں کا ڈیمانڈ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، سنیے نا، اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل نے میرے نبی کو جواب دیا تھا، اصغرتنی اسقمتنی امرضتنی۔ اللہ کے نبی میری زندگی میں ایک ٹینشن ہے جو مجھے اچھے کپڑے پہننے نہیں دیتا، میری زندگی میں ایک ٹینشن ہے میری جوانی کو نکھارنے نہیں دیتا، میری زندگی میں ایک ٹینشن ہے جو مجھے کھل کے ہنسنے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ ٹینشن کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے نبی جنت میں داخلہ کیسے ہو جائے، اللہ جہنم سے کیسے نجات پا جاؤ۔ میرے بھائیو یہ ٹینشن جب لگا
مال پگھل کے رہ گئے، خوشیاں غائب ہو کے رہ گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے بات بیان فرمائی، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا وبکیتم کثیرا۔ میری امت کے لوگوں، یہ الگ بات ہے تم گانے بجانے کی آواز سن لیتے ہو، تم ٹی وی کی بیوی کی آواز تو سن لیتے ہو، تو اپنے بیگانوں کی آواز تو سن لیتے ہو۔ اللہ کی قسم، مرنے کے بعد انسان بات کرتا ہے، خبر چیختی ہے۔ اللہ رب العالمین کی آخرت کا خبر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ نے آخرت کے عذاب کے حوالے سے جو باتیں تمہارے نبی کو بتلا دیا، اگر میں نے تمہیں بتلا دیا، رب کعبہ کی قسم تمہاری زندگی سے خوشی غائب ہو جائے گی، ساری زندگی روتے روتے گزار دو گے تو نجات پاؤ تو کیسے پاؤ؟ یہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے سامنے حقیقت رکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینشن کا کیا عالم۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں، دیکھا ٹپ ٹپ آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ ما یبکی کی یا عائشہ، عائشہ تو میری بیگم ہے نا، چہیتی بیگم ہے، لاڈلی بیگم ہے، تو روتی بھی اچھی نہیں لگتی، آج تو مجھے بتا تو دے رہا، ما یبکی، تجھے رلایا کس نے ہے؟ اللہ اکبر، رلایا کس نے ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی بھی جواب دیتی ہے، اللہ کے نبی کسی نے مجھے برا بھلا تو نہیں کہا، کسی سے مجھے دکھ تو نہیں پہنچا، زندگی کے اس ماحول میں جب جب مجھے جہنم یاد آتی ہے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اس واقعے کو سننا تھا، اس پہ بس نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اگلا سوال کرتی ہے، حل تذکر اہلیکم یوم القیامہ، ہے میرے نبی روتے ہوئے جہنم کو یاد کرتے ہوئے آپ کی بیگم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہے، میرے دل کو تسلی دیجئے، حل تذکر اہلیکم یوم القیامہ، اللہ کے نبی کیا میدان محشر میں آپ اپنی بیگم عائشہ صدیقہ کو یاد نہیں کریں گے؟ سوال ہونا تھا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، پھر اپنی بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا۔ عائشہ صدیقہ بھول جانا، میدان محشر جب سجے گا، انسان اللہ کے دربار میں جمع ہوگا، سوانحے پہ سورج ہوگا، انسان کی اوقات کا عالم یہ ہوگا، آج برانڈ کے کپڑے پہننے والوں کے کل قیامت کے دن کپڑے کی بدن پہ ایک تار تک موجود نہ ہوگی، اور انسان بدن کے ننگے، انسان پیروں کے ننگے۔ اللہ اکبر، میدان محشر میں مرد اور عورت جمع ہوں گے، اللہ اتنا غضبناک ہوگا، اللہ اتنا غضبناک ہوگا، آج سے پہلے عرش والا اللہ کبھی اتنا غضبناک نہ ہوا ہوگا۔ انسان کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا، انسان گناہ کے مطابق کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیڑ تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سر سے پیر تک پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب لایا جائے گا، اللہ کے غضب کو دیکھیں گے۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا خر بوجہہ۔ لوگوں میدان محشر کے خوف کو دیکھیں گے، وہاں کے وحشت کو دیکھیں گے، اللہ کے غضب کو برستا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ہر ایک فرشتے، اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبر اپنے چہروں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، پیغمبر جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کے چہرے کے بل گرے، فرشتے چہرے کے بل گرے، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں دین کو ذبح کیا ہوا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو میں نے اور تم نے نہ کیا ہو؟ کون سی نیکی ہے جس کو میں نے اور تم نے دھکے نہ دیا ہو؟ میرے بھائیوں، کبھی احساس تو پیدا کیجئے نا۔ ایک خوف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، کانپنے لگے، اللہ رب العالمین کے دربار میں التجا کرتے، واللہ لو کنت شجرۃ لتوزد، اے عرش والے اللہ،
ابو ذر غفاری کی التجا ہے، اے کاش تو مجھے اشرف المخلوقات بنانے کے بجائے کوئی درخت بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ لوگ درخت کو کاٹ کے جلا کے راکھ بنا دیتے، لو ابو ذر غفاری تیرے عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں صلو فی ظلمت اللیل لوحشت الخبر، لوگوں جب رات کا اندھیرا تمہیں ستانے لگے اٹھیے گا جناب، بستروں سے الگ ہو جائیے، رات کے اندھیرے میں قبر کے اندھیرے کی تیاری کر لیا کیجئے، اس لیے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے تعلق سے تاجدار مدینہ نے کہا ما رأیت منظرا الا والقبر افزع من، لوگوں تمہارے نبی نے اسلام کے لیے بہت ستایا گیا ہے، تمہارا نبی جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتا، دشمنان اسلام گلے میں رسی کپڑا ڈال کے اتنا زور سے کسنے لگتے، قریب تھا کہ میرے نبی کی حالتی نماز میں جان چلی جاتی، اور اس پہ بس نہیں کیا، کبھی میرے نبی اللہ کے دین کے خاطر نماز پڑھنے لگتے، اللہ اکبر، دشمنان اسلام اوجڑی اونٹ کی لا کر میرے نبی کی پیٹ پہ رکھ دیا کرتے، دعوت و تبلیغ دے کے آتے، کیچڑ سارے کے گھروں کا میرے نبی کے سر پہ ڈالا جاتا، کبھی جنگ کے میدان میں جاتے، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، میرے نبی نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اسی توحید کے بدلے رشتوں کو کاٹ کر میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو بیوہ بنا کر میرے نبی کے آنگن میں پھینکا گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی مشکلات میرے نبی نے اپنی زندگی میں دیکھا، آنکھوں کے سامنے صحابہ کو ذبح کیا گیا، چمڑے ادھیڑے گئے، بلال کو ستایا گیا، زنیرہ کے آنکھیں پھوڑی گئی، ان سارے ظلم و ستم، اور عبد الرحمن بن عوف کو در بدر ادھر ادھر کیا گیا، اس ساری مشکلات کو سہنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں میرے گھر کی غریبی کا عالم یہ ہے، 40 دن تک میرے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا، یہ میرا اور آپ کا نبی ہے، اتنے دکھوں کے باوجود کہتا ہے ما رأیت منظرا الا والقبر افزع من، لوگوں تمہارے نبی نے اپنی زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم خبر سے زیادہ پریشان اور بھیانک جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما رأیت منظرا الا والقبر افزع من، میں نے اس سے بڑی بھیانک جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، جب میدان محشر لگے گا اللہ کے فرشتے چہرے کے بل گریں گے، انبیاء چہرے کے بل گریں گے، سب کی زبان پہ ایک آواز نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان بچا۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین قرّ علی رکبتیہ، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ کے دربار میں بھیک مانگے گا، اللہم لا اسألک اليوم الا نفسی، اللہ میں گھٹنوں کو ٹیک کر عاجزی کی ہر حدوں کو توڑ کر تیرے سامنے دعا کرتا ہوں، اللہ آج میدان محشر میں ابراہیم خلیل اللہ کو بچا، ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ آزر کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا۔ یہ میدان محشر کی گرمی، یہ آخرت کا ہولناک منظر جس کے تعلق سے نفسی نفسی کی آوازیں پیغمبروں کی زبان سے آئیں گی، داؤد علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میں اپنے بیٹے سلیمان کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میں اپنے بیٹے اسماعیل کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ جب ایسا ماحول پرخطر ہوگا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم عائشہ کو سمجھایا ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا، اے عائشہ تو پوچھتی ہے کیا میدان محشر میں اللہ کے نبی اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہیں کریں گے؟ عائشہ سن لے، میدان محشر میں 3 جگہ ایسے ہیں جہاں میں تو کیا تو بھی مجھ محمد کو یاد نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر، فرماتے عند المیزان، لوگوں
دنیا میں یہ چیزیں اپنے دلوں سے نکال دو. میرا باپ حاجی ہے, اس کے حج کے چھاؤں میں چھپ کے جنت میں چلے جاؤں گا. اور یہ دل سے اپنے نکال دو کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں, اس کی چھتری میں چھپ کے جنت میں چلا جاؤں گا. میری ماں نمازی ہے, اس کے سجدوں کے چھاؤں میں چھپ کے جنت میں چلا جاؤں گا. آخرت کو میرے نبی یاد کرتے ہیں, اپنی پھوپھی صفیہ کے گھر جاتے ہیں, التجا کرتے ہیں, یا صفیۃ میاس یا صفیۃ امت رسول اللہ سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. او میری پھوپھی صفیہ, جو کچھ زندگی میں مانگنا مانگ لے محمد سے, اپنے آپ کو جہنم سے بچا. کل قیامت کے دن اس بھروسے میں نہ رہنا تیرا بھتیجا نبیوں کا امام ہے, تیرا بھتیجا تجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. او میری پھوپھی صفیہ, آج ہی دنیا میں جہنم سے بچا لے, کل قیامت کے دن تیرا بھتیجا بھی تجھے جہنم سے نہ بچا سکے گا. یہ آواز پھوپھی کے کانوں میں دے رہے ہیں, اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیتے جاؤ جنت لیتی جاؤ. جنت بک رہی ہے دنیا میں. اور اللہ کے نبی کبھی اپنی بیگم, کبھی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. او میری لخت جگر, او میری لول, او میری نور نظر, او میری لاڈلی, تجھ سے مجھے بے حد پیار ہے. تو محمد کی بیٹی ہی نہیں, محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن اتنے پیار کے باوجود بھی آخرت کی تیاری تو خود کر لے, کل قیامت کا بازار لگے گا. اللہ کی قسم تیرا باپ محمد بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہ بچا سکے گا. کیا انداز ہے جی, کیا آخرت کی فکر دلائی جا رہی. یہاں جمعہ نماز پڑھ کے لوگ فخر کر رہے ہیں. یہاں جمعہ نماز پڑھ رہے مسلمان, اپنے گھر پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی. ہاں جی پکا مسلمان. یہاں عید کی نماز پڑھنے والا بھی اپنی گاڑی پہ لکھا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہو گیا نا, اسی کا نام اسلام. ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا. ہم تو چاہتے ہیں بس ٹوپی پہن لے, بس یہ ٹوپی نماز کے بعد اپنی جیبوں میں چلی جاتی ہے, پھر ہم ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے میں زندگی گزار دیتے ہیں, پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت میں بازی لے جائیں. اللہ اکبر. تمہیں کیا معلوم, اللہ کے نبی نے اپنی بیگم کو سمجھایا ثلاثۃ اموات لا یذکر احد احدا. اور میری بیگم عائشہ صدیقہ, ابوبکر صدیق کی بیٹی صدیقہ, سن تو صحیح, میدان محشر میں 3 جگہ ایسے ہیں جہاں تو نہ مجھے میں نہ تجھے یاد کر سکوں گا. اللہ کے نبی نے تینوں مرحلوں کو بیان فرمایا. عند المیزان, او میری بیگم جب اللہ میرے تیری نیکیوں کو ترازو میں رکھ کے تولے گا, ہائے میرے اللہ, دعا کرے نا اللہ میری اور آپ کی جنت میں بغیر حساب کے انٹری فرمائے, داخلہ فرمائے. آمین تو بولے نا جی. اللہ اکبر. میں تو ہم سے چندہ تو نہیں مانگ رہا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عند الحساب وعند المیزان وعند الصراط. لوگوں سنیے نا کیا خطرناک انداز تھا, کتنا گہرا سوال تھا, کتنا دلوں کو چھونے والا جواب تھا. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 مرحلوں میں تو نہ میرا خیال کرے گی, میرے قریب آئے گی, نہ میں تیرا خیال کر سکوں گا. عند المیزان, جب اللہ نیکیوں کو اور گناہ کو تولے گا, اس وقت انسان کا پسینہ چھوٹ جائے گا. انسان اپنے اعمال میں, اپنی ترازو میں اس قدر مگن ہو جائے گا کہ محمد جیسا نبی اپنی بیگم عائشہ کو بھول جائے گا. اور تو عائشہ صدیقہ جیسی بیگم اپنے نبی, اپنے پیغمبر, اپنے شوہر محمد کو بھول جائے گی. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا دوسرا مرحلہ وعند الکتاب. اللہ جب نیکیوں کو تولنے کے بعد جنت یا جہنم کا ٹکٹ بانٹے گا, جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا, نام اعمال
سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کے گناہ کا ترازو بھاری ہو جائے گا اس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جب جنت و جہنم کا ٹکٹ بانٹا جائے گا، انسان اپنے اعمال میں اپنے انداز سے اس قدر مگن ہوگا، عائشہ اس موقع پر میں بھی تجھے یاد نہ کر سکوں، تو بھی مجھے یاد نہ کرے گی۔ پھر فرمایا وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، تیسرا مرحلہ آخرت کا وہ مرحلہ ہے، اللہ اکبر، جو مرحلہ جنت سے جہنم کی پشت سے گزر کر جنت میں داخلے کا مرحلہ ہوگا، جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، عائشہ صدیقہ، تیسرا مرحلہ اتنا خطرناک اور پرخطر ہوگا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آپ اپنے راستوں کا مطالعہ کیجئے، 25 فٹ کے راستے، 30 فٹ کے راستے، 35 فٹ کے راستے، اللہ اکبر، ان راستوں پہ چلنے کی ہماری اوقات نہیں۔ دیکھتے دیکھتے کار سے کار ٹکرا جاتی ہے، بائک سے بائک ٹکرا جاتی ہے، انسان کی لاشیں اٹھائی جاتی ہے، اتنے لمبے چوڑے راستوں پہ ہماری چلنے کی اوقات نہیں۔ پل صراط پہ کیسے چلو گے مسلمانوں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ عائشہ، یہ پل صراط جو ہے جہنم کی پشت پہ لگایا جایا ایسا برج ہوگا جو ہی اشد من الشعر واشد من الحدید واشق من الشعر۔ عائشہ، وہ پل صراط کا ماحول اور پل صراط کا برج کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ برج اور پل صراط کا راستہ تلوار کی دھار سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور اسی طرح سر کے بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ جس کے پاس نیکیوں کا انعام ہوگا، تمغہ ہوگا، وہ بجلی کے مانند چمک کے گزر جائے گا، جس کے پاس گناہ کا بوجھ ہوگا وہ پھسل کے جہنم میں لڑک جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لوگوں کبھی جہنم کا تصور اپنے دلوں میں لایا کرو۔ اترون کنارکم حمراء، لوگوں کیا خیال ہے کرنول کے مسلمانوں کہ جہنم کی آگ بھی تمہاری آگ کی طرح لال ہوگی؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ترون کنارکم حمراء، لوگوں تمہارے گھروں کی آگ کی طرح، گیس کی آگ کی طرح، چولہوں کی آگ کی طرح جہنم کی آگ لال نہ ہوئی ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ جہنم کی آگ کو اتنا بھڑکایا گیا، اتنا تپایا گیا، اتنا پکایا گیا، اللہ کی قسم ہی اسود من القار، آج وہ جہنم کی آگ تمہارے راستے کے ڈامبر سے زیادہ کالی ہو چکی ہے۔ کس قدر تپایا گیا ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کو یاد کر کے رویا تھا۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت میں جنازے میں ساتھ گئے، میت کو دفنایا گیا، تاجدار مدینہ قبر کے کنارے بیٹھ کے رونے لگے، اور اتنا رویا میرے بھائیوں حتی بل السرا، اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ اے مسلمانوں، بیوی ایڈمٹ ہو جائے تو رونا بڑا آسان ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو رونا بڑا آسان ہے، وہ رونے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا عمر بن خطاب سے پوچھئے نا، درخت پہ بیٹھا ہوا پرندہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کاش خطاب کے بیٹے عمر کو تو امیر المومنین بنانے کے بجائے کوئی پرندہ بنا دیتا، خطاب کا بیٹا عمر تیرے حساب سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان، یہ آخرت کی فکر، یہ تیاریاں، یہ دنیا سے دوریاں، یہ خبر کی تیاریاں کہاں لٹ کے چلی گئی؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، آج جمعہ ہے تو کیا ہوا، ہماری زندگی سے ایک جمعہ نکل چکا ہے۔ ہر دن میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے گزر رہا ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو آواز دے کے جا رہا ہے، اے انسان، دنیا میں جی لگانے والے، اس چیز کو بھول جا، آج میرے ڈوبنے کے ساتھ ہی تیری زندگی کی ایک شام کٹ گئی ہے۔
اے کیلنڈر الٹانے اور پلٹانے والوں، تمہیں کیا معلوم ہر مہینے کے ساتھ ایک مہینہ تمہاری زندگی سے گزر رہا ہے۔ اے برتھ ڈے منا کر اپنے برتھ ڈے پر خوشیاں اور مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں، تم اس چیز کو نہ بھولو، تمہاری زندگی کے برف یہ 1 سال کا برف پگھل چکا ہے، اب تم اپنی زندگی سے دور قبر کے قریب ہو رہے ہو۔ دیکھتے نہیں ہو موت نے کتنوں کو دبوچ لیا ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے تخت و تاجوں پہ ناچا کرتے تھے؟ آج خبر نے ان کے تاجوں کو اچھال کے رکھ دیا۔ کہاں گئے وہ حسینائیں جن کے اشاروں پہ دنیا ناچا کرتی تھی؟ آج ان کے خوبصورت چہروں پہ قبر کے کیڑے راج کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں گئے وہ لوگ جو عہدے اور کرسیوں کے لیے مر مٹا کرتے تھے؟ آج ان کے تھن اور ان کے سر ان کے کھوپڑیوں سے جدا ہو چکے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر بار بار آئینوں کے سامنے آتے تھے، اپنے آپ کو خوبصورت اور بیوٹی بنانے کے پلان میں رہا کرتے تھے؟ اللہ کی قسم خبر کے کیڑوں نے ان کی آنکھوں کے گودوں کو آنکھوں کے باہر پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، اس کے باوجود بھی ہمیں آخرت یاد نہیں آتی۔ ذرا دل کی دھڑکنوں سے پوچھئے نا، ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن سچائی یہی ہے، ہر مرنے والا مجھے اور آپ کو یہ آواز دے کے جا رہا ہے، اے کرنول میں کہ قبرستان میں مجھے لے جا کے دفنانے والوں، اس بات کو نہ بھولو، آج تم مجھے دفنا رہے ہو، کل کوئی تمہارے چہرے پہ مٹی ڈال کے تمہیں دفنائے گا۔ آج میری نماز جنازہ پڑھنے والوں، کل کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھے گا۔ آج میرے یتیم بچوں کو چپ کرانے والوں، کل کوئی تمہارے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج میری بیوی کو صدقہ و خیرات دینے والوں، یاد رکھو کل تمہاری بیوہ کو کوئی صدقہ و خیرات دے گا۔ آج میرے ننگے بدن پہ کفن لپیٹنے والوں، اس چیز کو نہ بھولو، کل کوئی تمہارے ننگے بدن پہ کافور کی خوشبو کی مہک والا کفن لپیٹے گا۔ اس بات کو نہ بھولو کہ میری ناک میں روئیاں ٹھوس کے تم خوش ہو گئے ہوں گے، میرے انگوٹھوں کو باندھ کو تم نے جنازے میں سلا دیا ہوگا۔ اللہ کی قسم آج تم نے میرے جنازے پہ کو کندھے پہ اٹھا لیا، رب کعبہ کی قسم کل کوئی تمہارے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بتائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر! اس زندگی کی کڑواہٹ اور حقیقت ہے میرے بھائیوں، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے موت کو اس قدر لگا دیا کہ ملک الموت ہر وقت اسی انتظار میں ہے، کب اللہ آرڈر دے دے اور کب میں کس کی روح اس کے بدن سے جدا کر کے پھینک دوں۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھو نا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کی چھاؤں میں، اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، سو کے اڑتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، کپڑے کے بدن کے اوپر حسیر کے نشانات ہیں کھجور کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نبی ہیں، عرب کے رعایا اپنے وڈیروں کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اشارہ دے دیں آپ کے لیے ہم نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی ولد دنیا الا کراکب، لوگوں تم مجھے دنیا سے جوڑ رہے ہو تو سن لیجئے، میری مثال دنیا کی مثال بس اتنی ہی ہے۔ کوئی مسافر سفر میں لگ گیا، سفر کرتا رہا، جب راستے میں تھکاوٹ ہو گئی، کچھ دیر کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کیا، جب آرام ملا درخت کی چھاؤں کو چھوڑ کر پھر آگے سفر میں لگ گیا، بس اتنی ہی مثال تمہارے اور تمہارے نبی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثالیں بیان کی، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے سامنے موت کی کڑواہٹ کو، حقیقت کو سامنے رکھا، صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمائی، اذکروا ذکر ہادم اللذات، لوگوں موت کو یاد کیا کرو جو تمہاری ارمانوں کا خون کرنے والی اور تمہارے خوابوں پہ پانی پھیرنے والی ہے۔ میرے بھائیو، مجھے اور آپ میں سے کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انتقال نہیں فرماتے تھے۔ دو انبیاء ہیں نا، موسیٰ کلیم اللہ کے پیغمبر ہیں، ملک الموت کو اللہ نے بھیجا، جاؤ موسیٰ کی روح لے کے آؤ۔ ملک الموت آئے،
موسیٰ اللہ بلاتے ہیں، مجھے روح کا آرڈر ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، مکھا یوں کسا، چہرے پہ ایک وار کیا کہ آنکھ باہر نکل آئے، روتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے، پروردگارا کس کو تو موت دینا چاہتا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ کہا کیا ارمان ہے؟ کہا زندگی سے جی لگانا چاہتا۔ جنت کا ایک بیل یا گائے اللہ نے ملک الموت کے حوالے کیے، جاؤ میرے موسیٰ کے سامنے لے جانا، کہہ دے ہاتھ پھیرو موسیٰ، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں 1 سال کی زندگی دے گا۔ کتنی ہزار اور کروڑ لاکھوں بال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم سے ملک الموت جنت کا بیل لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کا آرڈر ہے، تم آج مرنا نہیں چاہتے لیکن کل پرسوں تو تمہیں مرنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے آپشن دیا ہے، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، جتنی بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں 1 سال کی زندگی عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد بھی تو موت سے نہیں بچ سکتا، اس کے بعد بھی موت تیرا پیچھا کرے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے لے چلو، تب بھی مجھے مرنا ہے تو آج ہی مجھے موت منظور۔ تو گلے موت سے لگا لیا۔ میرے بھائیو، جب موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ کی نبوت کا اعلان کر کے دعوت و تبلیغ کو کر کے وہ جی نہ سکے، موت کے سامنے ہار گئے، ہم زمین و آسمان کو گناہ سے بھر دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم زندہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں صحابہ موت کو تم کتنا قریب دیکھتے ہو؟ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم موت کو اتنا قریب کرتے ہیں کہ ہم نے مثالاً ہم نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، ہم جو ہے عشاء کا وقت آنے تک کے قریب ہم اپنی موت کو سمجھتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کا وقت جو ہے بس اتنا ہی وقت ہم زندگی اور موت کا سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی نے مسکرایا، فرمایا موت کو اتنا دور دیکھ کے اتنا قریب سمجھنے والوں، موت کو اتنا قریب نہ سمجھو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو، اتنا لمبا چوڑا وقت۔ رب کعبہ کی قسم موت کو اتنا قریب جانو کہ آپ نے نماز تو مکمل کر لی، رکعتوں کی تعداد بھی ادا کر لی، سجدے بھی کر لیے، آخری تشہد میں بھی بیٹھا اور ساری دعائیں تم نے پڑھ لی، اب سلام کی باری ہے، ایک سلام تم نے پھیر لیا ہے۔ قسم اللہ کی موت اتنے قریب ہے کہ تمہیں دوسرا سلام کا موقع ملے یا تمہیں موت کا نوالا ملے نہیں معلوم۔ یہ ہے جی موت، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ہماری جنابوں کا، ہماری دنیا کا، ہماری آخرت کا کیا بنے گا میرے بھائی؟ کبھی ہم نے سوچا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، اللہ اکبر، کون نہیں جانتا، اس کا نام علماء کی زبان پر حدیثوں کی کتابوں میں، بیانوں میں، مسجدوں میں بکھیرا اور پڑھا اور سنایا جاتا ہے، لیکن وہی صحابی ہے جب بیمار ہوئے بستر پہ اللہ اکبر کروٹیں بدلتے ہیں، صحابہ کرام عیادت کے لیے آئے، بچے کی طرح دیوار کی طرف منہ کر کے زار و خطار روتے ہیں۔ پوچھنے والے صحابہ پوچھتے ہیں مایوب کی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ روتا کیوں ہے؟ سینے میں درد ہو تو بتاؤ، روتا کیوں ہو؟ پیٹ میں تکلیف ہو تو بتاؤ، رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اب موت آئے گی، موت کے ڈر سے رو رہا ہے۔ سنیے، رونے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ روتے بھی اپنے چہرے کو پلٹتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں لا ابکی من دنیاکم ھذا، لوگوں میں اس دنیا کی جدائی پہ نہیں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو سن لیجئے، قلت زادی و بعد سفری، آج ہی میری موت ہوگی، موت کے بعد میرا سفر تو بڑا لمبا ہوگا لیکن اس سفر میں نیکی کا توشہ میرا بہت کم ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر میرا ہو تو کیسا ہوگا؟ اسی ٹینشن میں میں رویا جا رہا۔ کبھی عثمان ذو النورین کون ہے؟ 8 مرتبہ نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری سننے والا صحابی ہے عثمان۔
تم کیا جانو؟ عثمان سے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اتنا بھی خوش ہوئے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. اللہ اکبر عثمان، تو نے اللہ کو اتنا راضی کیا، قسم اللہ کی آج کے بعد سے تو ایک بھی نیکی نہ کرے، تب بھی تیرے رب نے تیرے پر جنت واجب کر دیا ہے. ایسا بہادر صاحب. قبرستان آئے نا، ہوا نکل گئی جناب. نوجوانوں، قبرستان جاتے ہیں کھل کھلا کے ہنسنے والوں، قبرستان جا کے بھی دنیا کی باتیں کرنے والوں. تم نے نہیں دیکھا جہاں جانور بھی چیخو پکار نہیں کیا کرتے ہیں ایسی سنسان جگہ؟ میرے نبی روتے قبرستان جا کے قبر کی مٹی بھیگ گئی، عثمان آ کے اتنا رویا داڑھی بھیگ گئی. حتیٰ یبل لحیتہ، حدیثوں کے کتابوں میں آتا ہے عثمان ذو النورین نے ایسے آنسو بہائے، ایسے آنسو بہائے حتیٰ یبل لحیتہ. اللہ اکبر، عثمان ذو النورین کی داڑھی بھیگ گئی. صحابہ کرام جمع ہے، سب پوچھتے ہیں، سب گھیرتے ہیں، یا عثمان تذکر الجنہ والنار فلا تبکی بتبکی من ھذا. عثمان اتنا بہادر صحابی ہے، تیرے سامنے جنت کا بیان ہوتا ہے تو نہیں روتا ہے، تیرے سامنے جہنم کا بیان ہوتا ہے تو نہیں روتا ہے. آج خبر کی مٹی کو دیکھ کے رو گیا ہے. اللہ اکبر. عثمان نے جواب دیا تھا، لوگوں ہاں ہاں میں نے جنت بھی سنا ہے، میں نے جہنم بھی سنا ہے. آج قبرستان کے ماحول میں خبروں کے ڈھیر کو دیکھ کر مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے. یہی وہ جگہ ہے آج سے پہلے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ نے اسی خبروں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، القبر منزلۃ الاولی من منازل الاخرى. لوگوں، قبر آخرت کی منازلوں میں پہلی منزل ہے. فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر من وان لم ینجو فما بعدہ اشد من. جو اس منزل میں پاس ہو گیا باقی ساری منزلوں میں پاس ہو جائے گا. جو اس منزل میں ہار جائے گا وہ سارے منازل میں ہارتا جائے گا. انٹری میری قبر کی ہوگی، میرا قبر کا حال کیا ہوگا؟ میری اس منزل میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی یا خبر کا انگارہ ہوگی؟ ایک خوف مجھے اس قدر رونے پہ مجبور کر رہا ہے، میری داڑھی بھیگ گئی. یہ عثمان ہے جناب، عثمان. اللہ اکبر. امام ربی رحمہ اللہ، رات کا اندھیرا، بستر پہ کروٹیں بدلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی جاگتی ہے، ارشاد فرماتی ہے ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی؟ بیٹی پوچھ رہی. جواب دیتے ہیں بیٹی تو سو جانا، تیرے باپ کو نہ سر درد ہے نہ کسی قسم کی تکلیف ہے، آرام کر لینا. پھر بیٹی باپ کی بے قراری کروٹیں بدلتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے پھر سوال کرتی ہے ابا جان آپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، آپ بتا دیجئے ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ بے چین کروٹیں بدلے جا رہے ہیں. امام ربی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا او میری بیٹی لخت جگر ساری دنیا آرام سے سوتی ہوگی، سونے دیجئے گا، لیکن تیرا باپ جب تکیے کو سر پہ رکھتا ہے یا سر کو تکیے پہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم تیرے باپ کو جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی. جہنم کا خوف آتا ہے، تیرا ابا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. حضرت سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے جب جب آخرت کو یاد کرتے، جب جب اللہ کے عذاب کو یاد کرتے، قبر کو یاد کرتے، اللہ اکبر محشر کو یاد کرتے، میرے بھائیوں کیا بتاؤ، اللہ اکبر انہیں پیشاب کی جگہ خون پیشاب بن کے ٹپکنے لگتا. کس قدر اللہ کے خوف سے ان کے دل آباد تھے. مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک انسان ہیں، رات کی تنہائی میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. بھانجا گھر میں موجود، دل میں خیال آیا مالک بن دینار میرا ماموں، دنیا والے اس کی نماز کی عبادت کی بڑی قدر کرتے ہیں، تعریفیں کیا کرتے ہیں، آج میں خود دیکھ لوں میرے ماموں کی عبادت کا کیا حال ہے، کس طرح عبادت کرتا ہے. مالک بن دینار بوڑھا انسان، سفید داڑھی والا، رات کی تنہائی میں اٹھا، وضو بنایا، مصلی لے کے رات کے اندھیرے میں کوٹری میں چلا گیا. بھانجے کا بیان ہے،
میں نے ماموں کی عبادت کا نظارہ کرنے کے لیے روشن دان سے ٹکٹکی باندھی کھڑکی سے دیکھنا شروع کیا. لوگوں میری آنکھیں تو تھک گئی لیکن میرا ماموں رات بھر تہجد پڑھتا ہوا نہ تھکا. اور جب رات اس کی نماز ختم ہونے لگی, اللہ اکبر, اتنی لمبی چوڑی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا, ایک ہاتھ سے اپنے سفید داڑھی کو پکڑتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اللہم حرم شیبۃ مالک النار, اللہ اس بوڑھے کی ساری زندگی کی عبادتوں کو تو لے لے. اللہ اس بوڑھے کی رات کے اندھیرے میں اپیل ہے, میری عبادت کے صدقے اس سفید داڑھی کو اللہ جہنم پہ حرام کر دینا. اس قدر رویا کرتے, اس قدر تڑپا کرتے. آخرت کی فکر ہوگی نا میرے بھائیو تب تیاری ہوگی. صحابی رسول کا تذکرہ اللہ کے نبی نے خود کیا. صحابی کون ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. یہ واقعہ تو ذرا دلچسپ ہے, شاید اس کے ذریعے میری دلوں میں کوئی ہلچل مچ جائے, شاید دل جاگ جائے یا بیدار ہو جائے یا ایمان میں رمق پیدا ہو. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں زخمی ہو گئے, سر سے خون ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائی اور ارشاد فرمایا اللہ یہ میرا ساتھ, اے تیرا بندہ تیری راہ میں زخمی ہو چکا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کی ارمان یہ ہے, التجا ہے, اللہ میرے ساتھ کے ساتھ تو وہی معاملہ کرنا جو تو تیرے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے. میرے نبی دعا کر رہے ہیں, جنگ میں زخمی سعد کا سر نبی کے گود میں پڑا ہوا ہے. دعا ہو گئی. حدیث میں آتا ہے ابھی روح نہیں نکلی, جیسے ہی روح بدن سے نکلی رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحرک لہ العرش. لوگوں اللہ اکبر, میرے صحابی کی عظمت کا عالم یہ ہے جب اس کے بدن سے روح نکلی اللہ کی قسم اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا. عرش ہلا جین کی روح پہ یہ صحابی ہیں. جب روح نکلی اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا. جب روح زمین سے آسمان کی طرف جانے لگی فتحت لہ ابواب السماء, اللہ نے اس روح کے ویلکم کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا کہ میری بندے کی روح کو میرے پاس آنے میں ذرہ برابر کی دیری نہ ہو. صحابہ اکرام تیاری کر رہے ہیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید, نہلایا گیا. سعد بن معاذ کو کفنایا گیا. سعد بن معاذ کو جنازے میں رکھا گیا اور جنازے کو اٹھا کر صحابہ اکرام نے اپنے کندھوں پہ رکھ لیا. اللہ اکبر, جب جنازے کو کندھے پہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی سے اپیل کرتے ہیں, اللہ کے نبی سے بات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان سعد, اللہ کے نبی آپ کا صحابی سعد کہاں چلا گیا؟ بڑا پہلوان صحابی ہے, بڑا لہیم شہیم, بڑا ہٹا تگڑا موٹا تگڑا صحابی ہے, لیکن اللہ کے نبی آپ کے صحابی کو نہلانے کے بعد, کفنانے کے بعد, جنازے میں رکھنے کے بعد جنازے کو ہم اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا ہے ہم نے سعد کو نہیں بلکہ خالی جنازہ ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہے. اتنا ہلکا جنازہ, کہاں گیا آئینہ سعد؟ اللہ کے نبی مسکرانے لگے. اللہ کے نبی مسکرانے لگے. فرمایا ان لہو حملہ غیرکم. صحابہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ صحابی میرا موٹا تھا, لہیم تھا, شہیم تھا, پہلوان تھا, وزن کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان لو قد حملہ غیرکم. اے صحابہ تم نے نام کے لیے اس جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. اللہ کی قسم تم سے پہلے اللہ کے 70,000 فرشتے اس جنازہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. 70,000 فرشتے کندھوں پہ اٹھایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا مدینے میں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کی کھدائی کا کام دیا گیا.
سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھود رہے ہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں لوگوں میری ڈیوٹی تھی سعد بن معاذ کی قبر کھودوں. میں نے قبر کھودی اور میں نے قبر کھودتا گیا اور ہتھیار سے میں نے قبر کھودنے لگا. اللہ کی قسم قبر سے جو مٹی باہر آ رہی تھی مجھے اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. اٹھایا گیا قبر کی تیاری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ کے لیے صفیں بندوائی. صحابہ آگے اللہ کے نبی نے امامت فرمائی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی خوش نصیب صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے خود قبر میں اتر کر اپنے صحابی کو اتارا ہے, اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے. اے سعد تو کتنا خوش نصیب ہوگا, تیرے روح نکلنے پہ اللہ کا عرش ہلا ہو. تیرے جنازے کو اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان چھوڑ کے آئے ہو. تو اتنا خوش نصیب ہے کہ میرے تیرے نبی محمد الرسول اللہ نے تیری نماز جنازہ پڑھائی ہو. قبرستان آئے, خود اللہ کے نبی نے دفنایا, مٹی ڈالا, سب صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کے بعد کھڑے ہیں قبرستان, ہاتھوں کو اٹھایا, آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں, اللہ اکبر, بے اختیار. کبھی اللہ کے نبی سبحان اللہ کا لفظ استعمال, کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ, اللہ اکبر سبحان اللہ. ایسے کلمات کہتے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں. صحابہ اکرام نے قبرستان میں موجود پوچھا اللہ کے نبی اس خوش نصیب انسان کے لیے اتنی رونے دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے رونے دھونے کی دعا تو ہم جیسے بدنصیبوں کے لیے ہونی چاہیے نا. اس کی روح پہ عرش ہلا ہو, آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہو, 70,000 فرشتے نمازے میں اور کندھے میں شامل ہوئے ہو, اور اللہ اکبر مدینے میں جس کی قبر بنی ہو. اللہ کے نبی اس خوش نصیب کے لیے تو ایسی دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی زبان سے یہ باتیں سنتے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں تم سعد کی خوش نصیبی کی بات کرتے ہو تو سن لیجئے نا, یہ بات سچ ہے کہ اس کی روح پہ عرش ہلا ہے. یہ بات بھی سچ ہے اس کے جنازے کو 70,000 نے کندھا دیا ہے, نورانی فرشتے. اور یہ بات بھی سچ ہے میں محمد الرسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود بھی میں جب سعد بن معاذ کو دفنایا, قبر میں اتارا, اس کے چہرے پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی, خبر تیار ہو گئی. فراغت کے بعد کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے, رب کعبہ کی قسم خبر نے سعد کو ایک مرتبہ ایسا دبایا حتی سارک الشعر, میرا صحابی دب کے بال سے زیادہ باریک ہو گیا. میرے بھائیوں خوش نصیب صحابی ہیں. رسول رحمت علیہ السلام نے جس کی قبر کا حال دیکھا رو پڑے اور ارشاد فرمانے لگے لقد ثم ثمتن حتی سارک الشعر. لوگوں میرے معصوم صحابی کو خبر نے ایسا دبایا اور اتنا زور سے دبایا, اتنا زور سے دبایا, خبر کی تپش کی وجہ سے میرا سعد دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا. ادعو اللہ علی ثم ادعو اللہ علی ثم فرجان. میں نے رو رو کے اللہ سے دعا کی, اس کی قبر کو اللہ نے کشادہ کر دیا. میرے بھائیوں ایک لمحے کے لیے سوچو, جنگ میں زخموں سے نڈال ہو کر نبی کی گود میں انتقال کرنے والا شہید صحابی ہے, روح پہ عرش ہلا ہو, آسمان سے 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں شامل, نبی نے نماز جنازہ پڑھائی ہو, مدینے میں دفنایا گیا ہو, مبارک نبی کے ہاتھوں سے دفنایا گیا ہو, اس کی قبر کا حال یہ ہے خبر نے ایسا دبایا بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا. اب مجھے بتاؤ میری اور آپ کی قبر کا کیا بنے گا؟
اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام ہر لمحہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے قبر کے عذاب کے معاملے میں، اللہ تو تیرے نبی کی بھی حفاظت کر لینا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی رسول رحمت علیہ السلام کو یہی فکر تھی دن رات، لیکن ہم چاہتے ہیں دنیا میں جیے، اپنے انداز کے مطابق جیے، اپنے خیالات کے مطابق جیے، جیسے ہم جیے ہماری مرضی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی ہے، اے دنیا میں دن دناتی بھی زندگی گزارنے والوں، اللہ کی زمین پر چھاتی پر اکڑ کے اکھڑ کے چلنے والوں، اللہ کی قسم اس چیز کو یاد رکھا کرو، اعمار امتی الی ما بین الستین والسبعین واقلهم من یجوز ذلک۔ اللہ نے میری امت کی عمروں کو قید کیا ہے۔ سنیے جناب، ہم کتنے سال رہیں گے، ہماری عمر کیا ہے، ہماری زندگی کا اندازہ کسی کو پتا معلوم نہیں۔ آپ مسجد سے اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے آپ کو معلوم، میرا بیان ختم ہونے سے پہلے میری سانسیں ختم ہوگی یا چلے گی معلوم نہیں۔ یہ موت ہے اتنی بے بھروسہ، یہ زندگی اتنی بے وفا ہے، جس نے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے اور آپ کے ساتھ وفا کرے گی۔ اسی موت نے نبی کے گھر میں غم و الم کا طوفان اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھایا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، لوگوں موت کے قریب میں محمد الرسول اللہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی بخار سے کانپے جا رہے، سکرات کی حالت لائق، بخار کی تپش کا عالم یہ ہے، اللہ کے نبی خود بخار کی وجہ سے برداشت سے باہر ہو گئے۔ میں نے ٹھنڈے پانی کا لوٹا لا کر بستر کے قریب رکھا، اللہ کے نبی بخار کی تپش سے برداشت سے باہر ہو کر ٹھنڈے پانی کے لوٹے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی اپنے چہرے پہ پھیرتے جاتے ہیں، کبھی بدن پہ پھیرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ ان للموت لسکرات۔ اللہ تو پاک ہے، لیکن یہ بات حق ہے کہ موت کی سختیاں یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے آواز، عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، لوگوں زندگی پہ کبھی بھروسہ نہ کرا کیا، تم سے پہلے جینے والے آج خبر میں سو رہے ہیں، اپنی صحت پہ غرور نہ کیجئے گا۔ اسپتالوں کے بستروں پہ کتنے ہیں جو سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، جنہیں کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اپنی روشنیوں پہ فخر نہ کیجئے، آنکھوں پہ غرور نہ کیجئے۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں جن کی اللہ نے آنکھوں کو چھین لیا ہے، مسجدوں کی سیڑھیوں پہ کٹورا لے کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اپنے پیروں پہ ناز نہ کیجئے، کتنے لنگڑے اور کتنے پیر کے ادبے ہیں جو ریلوے اسٹیشنوں میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زندگی اللہ کی انمول نعمت ہے، اس نعمت کی موت سے پہلے قدر کیا کریں اور اس چیز کو یاد رکھا کریں، یہ موت کے لمحات جب میرے نبی کے گھر میں آئے، اللہ اکبر، موت کی سختی سے میرے نبی خود ہار گئے، اللہ اکبر، بے ہوشی کا عالم طاری۔ موت کے جب جھٹکے لگے نا جی، میرے اور آپ کے نبی اپنے ہی بستر پہ بے ہوش ہو گئے۔ ہم کیا موت کی سکرات کا مقابلہ کریں گے جناب؟ ہم نے کبھی سوچا کہ موت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو خوشحالی میں سیکنڈوں میں مرتے ہوئے موت کے تماشے تو دیکھے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ، عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، لوگوں میں نے میرے نبی کو دیکھا، موت کی سختی کی وجہ سے کبھی اللہ کے نبی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کو ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش آتا ہے۔ اللہ اکبر، بعد میں حالات ایسے بدلے، موت نے ایسا نبی کو کمزور کیا، اللہ کے نبی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان توتلی ہو گئی، لکنہت میں بدل گیا۔ اللہ اکبر، یہ موت، ایسے موت کے ماحول میں بھی، ایسی موت کے چھاؤں میں بھی میرے نبی نے مسواک کی جانب اشارہ کیا۔ عائشہ صدیقہ مسواک لے کے قریب پہنچی، نبی کے ہاتھ میں دیا، اللہ اکبر، نبی نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کو اپنے دانتوں کے درمیان تو رکھ لیا، لیکن موت نے اتنا کمزور کیا، اپنے دانتوں سے میرے نبی مسواک تک نہ چبا سکے۔
عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں سے مسواک چبا کے میرے نبی کو نرم ملائم کر کے میرے نبی کے دانتوں پہ رکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی دوڑی ہوئی آئی۔ میرے بھائیوں، آج کتنی سنگ دل اولاد بھی ہوگی، باپ کو اپنی پریشانیوں میں لپٹا ہوا، بے قرار کروٹیں بدلتا ہوا، زندگیوں سے ہارا ہوا، ہوش میں آیا ہوا، کبھی بے ہوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئی، فاطمہ الزہرا آئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، پکارتی ہے، کہتی ہے واہ کرباب تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ابا جان، آپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، آپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، آپ کی مشکلات دیکھی نہیں جاتی۔ زار و قطار آنسوؤں سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں، لا کروا لا ابی بعد اليوم، ہے فاطمہ آج کے بعد تیرے ابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرا باپ کبھی اس دنیا میں نہ رہے گا۔ اس قدر کے دلاسے اللہ کے نبی دے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول رحمت علیہ السلام کی زندگی اور موت کے بیچ کی کہانی میں آپ کو بیان کر دوں، نبی سے پیار کرنے والے صحابہ آئے تو مسجد میں جمع تو تھے، حجرے میں موجود تھے، لیکن غم کا یہ عالم تھا۔ جو صحابی بیٹھا ہی رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا کا کھڑا پتھر بن گیا، جو لیٹا وہ لیٹا کا لیٹا رہ گیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی انسانی نسل نہیں بلکہ پتھر کی مورتیاں ہیں جو نبی کے غم میں منجمد ہو چکی تھی۔ آواز کوئی نہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں، جب اس امام الانبیاء جیسی شخصیت نے موت نے ان کی شخصیتوں کو توڑا اور موت نے ان کے زندگی کے دھاگوں کو موڑ دیا، موت نے جب ان کے گھروں میں داخل ہو کے بات بتلائی، اے زندگی پہ ناز کرنے والوں، جب نبیوں کے نبی نہ رہے تم کس کھیت کے مولی ہوگے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ بات بھول جاؤ کہ تم زندگی جینے کے لیے آؤ نانا، چھوٹا سا سفر ہے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے پاک پروردگار موت تو میرے سے ملاقات کر چکی ہے لیکن میں تیرے سے ملاقات کرنے کا شوقین ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، ہاتھ کو میں نے اڑتا ہوا دیکھا، اٹھاتا ہوا دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا یا کلمات کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہاتھ کو بے جان ہو کے میں نے اپنے بدن پہ پڑتا ہوا محسوس کیا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کی آؤ بکائیں بھر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کون ہے جس کو نبی رحمت علیہ السلام نے بڑے لاڈ کیا تھا؟ بلال نا نبی کو کفن میں لپیٹا ہوا دیکھتے ہیں، کہتا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں نے زندگی میں یہ دن دیکھنے سے بہتر تھا کہ کاش میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی تو اچھا تھا۔ یہ بلال ہے۔ آنسوں کی لڑیاں پڑی جا رہی ہیں۔ اللہ ابو بکر صدیق آئے، عمر آئے، اللہ کے نبی کے چہرے سے کفن ہٹایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ہاں صحابہ اپنی اوقات میں رہو، اپنی زبانوں کو لگام دو، میرے نبی اسی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں جس طرح موسیٰ کلیم اللہ تورات لانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ غموں کا یہ عالم ہے، خبردار جو کہ یہ کہتا ہے کہ نبی انتقال کر کے کفن اوڑھے ہیں، اللہ کی قسم خطاب کی تلوار ہوگی، اس کی گردن اس کے جسم سے جدا ہوگی۔ میرا تو ایمان ہے جس طرح 40 راتوں کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے تھے، میرے نبی کو بھی اللہ نے بلایا ہے، وہ آئیں گے۔ یہ ابو عمر بن خطاب کا ایمان۔ ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی، قریب آئے کفن کے، کفن چہرے سے ہٹایا
اللہ اکبر، آنکھوں کو بند میرے نبی کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں طبت حیا وطبت میتا، اے نبی جب آپ کی آنکھیں کھلی تھی، آپ کی زندگی پاکیزہ، آپ کی آنکھیں بند ہیں تب بھی آپ کی زندگی پاکیزہ۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنی مرضی سے انتقال کر چکے، آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں، ورنہ ابو بکر جان تو دے دیتا، آپ کو جانے نہیں دیتا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ محبت کا عالم ہے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مکے کی گلیوں میں زار و خطار روتے روتے پاگلوں کی طرح پھرے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا بلال اگر تو مکے میں رہے گا نبی کی محبت میں کہیں تو پاگل نہ ہو جائے، اس لیے ایک کام کر تو ملک شام چلی جا۔ ملک شام بھیج دیا تھا 6 مہینے تک۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تو میرے بھائیوں یہ نبیوں کا آخری چراغ بھی موت کی چھاؤں میں ڈوب گیا۔ تو میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگیاں کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالی ملک شام 6 مہینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی خواب میں آئے، بلال سے کہا بلال کیا بات ہے، مہینے گزر گئے زیارت کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی خواب کو سچا کرنے کے لیے بلال سواری پہ سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ملک شام والوں نے روکا ٹوکا، کہا بلال نہ جا، ہمارا دل تمہارے دل سے جڑ چکا ہے، اب تمہاری جدائی ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ کہا لوگوں میرا راستہ نہ روکو، میرے نبی نے اپنی زیارت کے لیے مجھے بلایا۔ سواری پہ سوار سفر کٹ کے ملک شام سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، سارا سفر نبی کی یاد میں روتے بھی آئے۔ جب مدینے میں آئے میرے بھائیوں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو ملنے کی، جس سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کی وہ بیٹی ہے جن کا چہرہ بالکل نبی کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، اس لیے ارمان یہ تھی کہ تاکہ میرے نبی کی چہرے کی یاد تازہ ہو جائے۔ غموں سے دکھا ہوا، اللہ اکبر، اپنے خوابوں سے ہارا ہوا، سواری پہ سفر سے ہارا ہوا، جب بلال مدینے میں آ کے کہتا ہے فاطمہ الزہرا سے مجھے ملاقات کراؤ، صحابہ کرام آواز لگاتے ہیں بلال تو کس فاطمہ کی بات کرتا ہے؟ اللہ کی قسم جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا تب سے لے کر جب تک فاطمہ اللہ اکبر زندہ رہی تب تک ہم نے کبھی فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تو نہیں دیکھی، لیکن ہم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے باپ کے غم میں ٹوٹا ہوا، پھوٹتا ہوا، بکھرا ہوا اس انداز سے دیکھا ہے۔ قسم اللہ کی فاطمہ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس قدر ٹوٹ کے رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ باپ کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد فاطمہ بھی اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ تو کس سے ملاقات کی باتیں کرتا ہے؟ اللہ کیا گزری ہوگی بلال پہ۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے سے اترتے بچوں کی طرح بدک بدک کے روتے، صحابہ اکرام تسلی دے رہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ اکبر، موت کی سختیاں اور ترانوں کا حال یہ ہے، یہ نبیوں کے گھر میں بھی غموں کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ کیا موت نے کبھی کسی بچے کو بچہ سمجھ کے رحم کیا؟ کیا موت نے کبھی یہ دیکھو نا 1-2 دن کی دلہن پہ بھی کبھی رحم کیا ہے؟ موت نے یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ بچے کا، یہ بوڑھے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے گھر کا چراغ باقی رہے؟ نہیں میرے بھائیو، تم نے دیکھا کتنے محلوں کو اجاڑا ہے موت نے، کتنے بنگلوں کو قبرستان بنایا ہے موت نے، کتنے بچوں کو بلبلاتا ہوا یتیم کر دیا موت نے، کتنی حسیناؤں کو بیوہ بنا کے چھوڑا ہے موت نے، اور کتنے شہروں کو ویران کیا موت نے، کتنے سروں سے تاجوں کو اکھاڑا موت نے، اور کتنے پہلوانوں کو بچاڑا موت نے، کتنے ویران قبرستان میں سلایا موت نے، اور کیسے کیسوں کی کروٹوں کو توڑ کے موڑ کے قبرستان میں ویران بنا دیا موت نے۔ کیا موت سے ہم بچے؟ تو میرے بھائیوں اس چیز کو یاد رکھو، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو بار بار یہی سمجھایا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ میری امت کے لوگوں کبھی اپنی زندگی کے رنگینیوں میں رنگ نہ جانا
جانا, اللہ کی قسم یہ چیز کو یاد رکھنا, اللہ رب العالمین نے میری امت کی عمروں کو 70 اور 60 کے بیچ میں قید کر دیا. ہماری عمریں کتنی ہیں جی؟ 70 سے 60 سے. آپ یہ کہتے ہوں گے مولانا ہمارے گاؤں میں 80 سال کے بڈھے بھی ہیں, یا 85 سال کے 90 سال کے بوڑھے بھی ہیں, پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا, جو 70 سال کے بعد جو اس میجورٹی کو کراس کر جائیں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے, بہت تھوڑے ہوں گے. جو 90 سال جئیں گے, 100 سال جئیں گے, 110 سال جئیں گے, بہت تھوڑے ہوں گے. لیکن اس 70 اور 60 سال کی زندگی کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے, اللہ اکبر, اس زندگی کو اتنا بے بھروسہ کر دیا. کل نفس ذائقۃ الموت, اے انسان ہوش میں تو آ, ہوش میں تو آ, اس زندگی کے پیچھے موت کا پہرا ہے. کس وقت, کس دن, کس رات, کس موڑ, کس خوشی, کس غم میں موت تیرا گلا دبا دے کوئی نہیں جانتا. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی اوقات کو سمجھ کر آخرت کی حقیقت کو جان کر جاگنے اور اپنے ایمان کو جگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ جو ہم میں سے, ہمارے رشتہ داروں میں سے, ماں باپ میں سے, اہل توحید میں سے ہم سے پہلے قبرستان پہنچ چکے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو آباد فرما. اللہ ہم بھی قبرستان کے مہمان ہیں, کٹ کر جل کر مرنے والی موت سے بچا لے, اچانک آنے والی موت سے بچا لے, کفر اور شرک کی موت سے بچا لے. اللہ ہاتھ میں ہمارے قرآن ہو, ہماری موت نصیب فرما. ہمارا سر سجدے میں ہو, ہماری موت نصیب فرما. ہم جب مرنے لگے ہماری زبان پہ تیرا نام نصیب فرما. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, متحد بنا دے, صالح بنا دے, بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کے ہم تمام اہل توحید کی جماعتوں میں الفت عطا فرما, محبت عطا فرما. ہم سب کی بیٹھک کو, میرے بولنے کو, میرے سفر کو, ان لوگوں کی بیٹھک کو اللہ ایک ایک سیکنڈ کو عبادت بنا دے. اس بیٹھک کے بدلے اللہ میرے اور ان کے ایمان میں ایمانی بڑھوتری اور انقلاب نصیب فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم.